اے ویکھ لو کیسی زندگی نبی پاک دے یار سعید ابن عامر دی. خیر عمر ابن خطاب نے گورنر بنایا ہے. حضرات ہمس چلے گئے, ہمس اندر ڈیوٹی سام لئی, نمازاں بھی پڑھان دے نے, خطابت امامت بھی, تے لوکاں دے معاملات کھلی کچہری روزانہ لاندے نے. دن گزر دیا, ہمس وچوں ایک قافلہ مدینے آیا, ہمس وچوں قافلہ آیا, چند لوگ آئے. امیر المومنین عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ نو آندے نے سعید ابن عامر دا کی حال ہے. معاملات گفتگو ہوئی. حضرت عمر فرماندے نے ہمس والے ہو, انج کرو تسی اپنے علاقے دے غریب مفلس لوگ غریباں دی لسٹ بنا کے مینوں دیو تاکہ میں بیت المال چوں وظیفہ جاری کر دیں. کوئی پیسے کوئی بیت المال چوں درم و دینار تعاون کر دیں تے جا کے اوتھے غریباں اندر تقسیم کر دیا جائے. لوگوں گپ نہیں جے سمندری والے ہو, میں ذمہ داری نال نبی پاک دے کے یار دی داستان سنا رہے ہیں. کیسیاں پاکیزہ زندگیاں نے. حضرات میری طرف ویکھیا جے انہاں لوکاں لسٹ بنائی, لسٹ اندر نام لکھے نے. جیڑا سب تو پہلے نام ہے اے سعید بن عامر دا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے لسٹ جدوں عمر ابن خطاب دے سامنے گئی, پہلا نام سعید ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر تڑپ کے اٹھے, وقت دا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے. فرمایا ہمس والے ہو اے کیڑا سعید ہے؟ آندے نے ساڈا گورنر تے نبی پاک دا صحابی. عمر آندے نے گورنر غریب مفلس بندیاں دی لسٹ اندر نام, تے سارے آندے نے امیر المومنین جتنے غریب میں سارے نالو بہتا ماڑا سعید ابن عامر. کئی دن کرے چلے اندر آگ نہیں بلدی, کئی دن کرے آگ نہیں بلدی. اتنا ماڑا ہے, اتنا غریب بندہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نو گل سن کے رون لگ پے. روندے ہیں 1000 درم و دینار دی تھیلی بھڑی تے بھڑ کے آندے نے اے سعید ابن عامر نو میری طرفوں دے دے آجے. حضرات واپسی لوگ ہمس اندر پہنچے. اے ملک شام دا صوبہ ہے. اے نو جا کے سعید ابن عامر نو ساری بات سنائی گئی. 1000 درم ہے جو عمر ابن خطاب دی طرفوں پیش کیتا گیا ہے. سعید پیسیاں نو ویکھ کے اونچی پڑھتے نے انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی پریشان ہو گئی, کروں آواز آئی سرتاج گل کیے کون فوت ہویا ہے؟ فرمایا فوت کوئی نہیں ہویا, گھر دے اندر دنیا نے قدم رکھ لیا ہے. آج پیسے دنیا دی دولت گھر دے اندر آئی تے میں افسوس کر رہا ہوں. بیوی آندی ہے کی کرنا چاہیے؟ شہید آندے نے میری مدد کر. غریبان دی لسٹ بنائی گئی. فوراً اجے شام دا سورج نہیں ڈبیا. خدا دی قسم جوانو شام دا سورج نہیں ڈبیا. سارے پیسے غریباں مسکیناں یتیماں دی اندر تقسیم کر دیتے گئے نے. چند دن گزرے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علاقے دا گشت دورہ کر دیاں ہمس آئے. ہمس دے لوگ ملاقات کر دے پینے. عمر ابن خطاب نے پوچھ لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فرماندے نے ہمس والے ہو سناؤ نظام کیسا چل رہا؟ تو آڈے گورنر دا کی حال؟ کوئی شکوہ شکایت؟ تے بندے کھلو کے سعید ابن عامر دیاں شکایتاں لانیاں شروع کر دیتیاں. میری طرف ویکھیا جے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے یار سعید ابن عامر دیاں شکایتاں لا رہے نے. حضرات عمر فرماندے نے سعید ابن عامر نو بلاؤ تے جنہ شکایتاں لائیاں کٹھے پیش ہوو. حضرات کٹھے لوگ آئے. اس دور دے اندر اس وقت ہمس نو کویفہ کیا جاندا. کوفے دے لوگ بھی حکمراناں دے خلاف بڑیاں گلاں کر دے تے ہمس نو کویفہ یعنی چھوٹا کوفہ اے بھی اپنے حکمران
حکمرانہ دے خلاف زبان درازیاں کر دے، حکومت دے خلاف بکواس کریا کر دے، میری طرف ویکھیا جے۔ حضرت عمر نے لوکاں نو بلایا، مجمع لگیا ہویا ہے، حضرت عمر انج جدوں کرسی تے آن لگے عدالت دی کرسی تے پہلا رو کے آندے نے، اے میرے اللہ سید ابن عمر تیرے پیغمبر دا صحابی ہے، تیرے پیغمبر دا یار ہے، تے مینوں دے تے بڑا اعتماد ہے، یا اللہ میرے اعتماد نو ٹھیس نہ پہنچے، سید نو کامیابی عطا فرمائی۔ اے دعاواں کر کے عمر ابن خطاب عدالت دی کرسی تے آئے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا یار سید ابن عمر انج سامنے کھڑائے تے مخالفین شکایتاں لان والے بھی کھڑے ہو گئے تے حضرت عمر فرماندے نے بھی کیڑا شکوہ ہے؟ ایک بول کے آمدہ ہے، اے سید ابن عمر روزانہ سویرے کروں لیٹ بار ہوندہ ہے، دفتر کھول جاندہ ہے، کچہری لگ جاندی، لوگ انتظار کر رہے ہوندے، اے دیر نال بار ہوندہ ہے۔ عمر فرماندے نے سید یار دس کی جوابی، تے سید رون لگ پے، آندے نے امیر المومنین اے میرا معاملہ رب نال سی، میں دسنا تے نہیں چاہتا۔ عمر فرماندے نے میرا حکم ہے، آندہ جے حکم ہے تے سن لو، اے امیر المومنین میں کر دی اندر لونڈی تے غلام کم واسطے نہیں ہو رکھیا، میں فجر پڑھ کے کرے جانا، کر دے کم کاج آپ ہی کرنے ہوندے نے، لونڈی غلام والے کم کاج پانی جمع کرنا، بچیاں لکھانا، ناشتہ ساری تیاری میں آپ کم کرنا، کر دی صفائی وغیرہ سارا کم کاج کر کے جدوں میں فارغ ہونا دن کافی چڑھ جاندہ ہے۔ امیر المومنین میرے کل کوئی لونڈی کوئی نہیں، غلام کوئی نہیں، میں کام آپ کرنا ہے، اس لیے دیر ہو جاندی۔ خدا دی قسم پیغمبر دا یارے، نبی پاک دا صحابی تے علاقے دا گورنر ہے، آندہ میں کم آپ کرنے، میرے کو لونڈی غلام جو گے پہے بھی کوئی نہیں، اس لیے دیر ہو جاندی۔ عمر فرماندے نے سعید یار تو سچ کے آئے، ایک دوجہ کھڑا ہو گیا، حضرت عمر فرماندے نے پہلے سوال دا جواب عذر پیش ہو گیا، ہن دوجہ دوسری شکایت جنہیں کرنی ہے کرو۔ ایک دوجہ بندہ کھڑا ہویا تے کھڑ کے آندہ امیر المومنین رات نو سعید ابن عمر نال کوئی کم پہ جائے ساڑی گل نہیں ہو سندا، اسی آوازاں مارنے ایک گل نہیں سندا، ملاقات نہیں ہو کردا تے اے دروازہ بند کر لیندہ ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب فرماندے نے سعید یار رات نو باہر کیوں نہیں آنا گل کیے؟ سعید پھر رون لگ گیا، آندہ ایندہ معاملہ بھی میرے نال تے رب دے نال میں دسنا نہیں چاہتا سا، لیکن اج ہن جواب تے دینا پینا ہے۔ سعید ابن عمر فرماندے نے امیر المومنین میں سارا دن لوکاں واسطے رکھے ہیں، لوکاں دیاں گلاں سننا وا، انہاں دے معاملات کرنا، رات میں اپنے رب لئی رکھی ہے، میں ساری رات رب دے سامنے قیام کرنا، تلاوت کرنا، میں رب نو رات نو راضی کرنا وا، میں دینے لوکاں واسطے رکھے آئے، رات میں رب لئی رکھیے، اپنے رب نو منانا تاکہ آخرت سنور جائے۔ اور قرآن آمدہ جڑے رحمان والے بندے انما یؤمن بیآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اور رب کو ڈرن والے
ولیاں دیا خوبیاں نوٹ کرو، اولیاء الرحمان دیا خوبیاں نوٹ کرو۔ ادھی ادھی رات نو اٹھ کے عزتاں دے لٹیرے اور ڈاکو چور، شراباں پینے والے، بے حیائی دا پاڑ ادا کرنے والے اور جنتی رب دے بندے اور ولی نہیں ہو سکتے۔ ولی کون لے؟ تاتا جافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور رب والے رات نو کروٹ بستر تے نہیں لگ دی۔ ہائے اللہ جیڑے رب والے بستر تے چین نہیں آؤندا، انہاں نو چین آؤندا تے سجدے اندر مصلے تے۔ فرمایا اے رب والے بندے اللہ پاک دے ڈر تو خوفا و طمعا، اللہ کل ڈر دیا امید رکھ دیا، اللہ نو پکار دینے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تے رب دے دتے ہوئے مال وچوں اللہ دے راہ اندر خرچ کر دے۔ سعید رو کے آندے نے امیر المومنین رات نو تہجد پڑھنا، قیام کرنا، تلاوت کرنا، رب سانو ساریاں نو تہجد نصیب کر دے۔ اور خدا دی قسم رب تہجد اندر بڑا سوکھا مل جاندہ ہے۔ سمندری والیوں میری گل نوٹ کرو، کوئی حاجت پیش آئی ہے، کوئی مشکل آئی ہے، کوئی ٹینشن آئی ہے، تہجد پڑھ لے، خدا دی قسم رب سامنے چولیاں پھیلا لے، ہاتھ پھیلا لے۔ اور میاں ہاتھ پھیلانا تیرا کم ہے، تیرے دکھاں بیماریاں پریشانیاں تیرے گناہاں نو معاف کرنا عرش والے رب دا کم ہے۔ او جے چاندے ہو گل چھیتی منوانی، جے چاندے ہو دعا چھیتی قبول ہو جائے، پھر رات دے پچھلے ٹائم مصلا ڈالیا کر، مصلا ڈالیا کر۔ ادھر میری طرف ویکھیا جے حضرت شہید نے کہا میں رات رب دی رضا لی رکھی ہے۔ عمر فرماندے نے واہ یارا کیا بات ہے شہید، ایک تیجا اٹھے آئے آندہ جی میں نو بھی شکایت ہے۔ عمر فرماندے نے رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تیجی کیڑی شکایت، اے بول کے آندہ ہے ایک مہینے بعد شہید ابن عمر غفلت کرتا ہے، باہر نہیں آندہ، دن دے پچھلے ٹائم باہر نکل کے آندہ ہے، لوگ انتظار کر رہے ہوں دے، مہینے بعد چھٹی کرتا ہے۔ عمر فرماندے نے شہید تیجی شکایت دا کی جواب ہے؟ شہید رو کے آندے نے امیر المومنین اے جڑے میں کپڑیاں دے جوڑا جسم تے پایا ہے، خدا دی قسم واللہ کوئی کپڑیاں دا جوڑا ہے اور میرے کل فالتو کپڑے کوئی نہیں، مہینہ میں دینا لگا لینا، مہینے بعد میلا ہو جاندہ ہے، اینو توڑا بھی آپ ہندہ ہے، شکوڑا بھی آپ ہندہ ہے۔ امیر المومنین کپڑے توندیاں لیٹ ہو جاندی ہے، شکوندیاں دیر ہو جاندی ہے۔ میں پھر دن دے پچھلے ٹائم پا رہا ہوں، وقت دا گورنر پیغمبر دا یارے ایک کپڑیاں دا جوڑا ویکھ لے، رب نال پیار آخرت دا ڈر، اور 25-40 کپڑیاں دے جوڑے رکھن والے ہو، کدے سوچیا جے دین والا کون ہے، کدے اندہ شکر بھی ادا کیتا جے، اور ایک دن اندر کنے کو شکر کرنا ہے، سوچیا کدے میں استغفر اللہ دن کنے وری پڑھے ہیں، سبحان اللہ کنے وری پڑھے ہیں، الحمدللہ اللہ اکبر کنے وری پڑھے ہیں۔ میں آج نیکیاں اور شام نو گلے تے بیٹھ کے حساب کرنے والے ہو، جیباں گرم کرنے والے ہو، رب تواڈے رزق اندر برکتاں پاوے، کدے سوچیا کر، فکر کریا کر آج میں دن نیکیاں کنیاں کیتیاں، گناہ کنے کیتے، کدے فکر کیتی جے، کدے سوچیا جے کہ میں آج گناہ کنے کیتے، بے ایمانیاں کنیاں، گالاں کنیاں، زیادتیاں کنیاں کیتیاں، کتنے یارانو ناراض کیتا، میں رب دیاں کنیاں نافرمانیاں کیتیاں، آمینہ دلال دی کتنی نافرمانی کیتی، کدے شام نو غور کیتا
کیلکولیشن کریا کرو کہ اج نیکیاں کنیاں کمائیاں اج گناہ کنے جمع ہوئے نے خدا دی قسم ول تنظر نفس ما قدمت لیا اج تو اگر حساب نہ کرے گا کل قیامت نو حساب والا دن دھیان والا اس دن سب کوئی تیرے سامنے آ جانا حضرات میں عرض کر رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ سعید ابن عامر نے تیجی گل دا جواب دیتا چوتھا بندہ کھڑا ہو گیا آندہ امیر المومنین مینوں بھی ایک شکایت ہے عمر فرماندے نے یار تینوں کیڑا شکوائے اے آندہ اے سعید ابن عامر ساڈے اندر بیٹھا ہوندا مجمع اندر بیٹھے اچانک اینو دورہ پہ جاندا ہے بے ہوش ہو جاندا ہے دندل پہ جاندی ہے رون لگ جاندا ہے انج لگدا ہے جویں ساڈے تو غافل ساڈے نال ایندا کوئی تعلق نہیں بیٹھیاں بے ہوش ہو جاندا ہے ایندا جواب چاہیدا ہے عمر فرماندے نے سعید یار ایک ہی گل ہے تے سعید دیاں ڈیکراں نکل گئی رو کے آندے نے امیر المومنین کی دکھ بھولا اے امیر المومنین میں مکے اندر اج کلمہ نہیں پڑھیا تے نبی پاک دا یار خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے والے مشرکاں نو قیدی بنا لیا سنگل بیڑیاں لائیاں مکے دے بلائی جانب مقام تنعیم دی طرف آواز آئی لوگوں مکے والے ہو فلاں مقام تے آؤ خبیب بن عدی جنہیں بدر اندر بڑے بڑے کافرانو قتل کیتا ہے سردارانو بدلہ لیا جائے گا خبیب بن عدی دے ٹوٹے کر کے محمد نو تکلیف پہنچائی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم سیدان دینے میں بھی مشرک صاحب میں بھی تر پیا پہلیاں صفان دی اندر بیٹھ کے منظر وینا سولی تے چڑھایا تختے تے لٹایا حضرات ٹیپ انگلش دی ٹیپ لتا باواں بند دتیاں گئیاں سی حضرت خبیب بن عدی دیاں شہید ابن عامر آندے نے ایندے تو پہلے خبیب آندہ مکے والے ہو جے اجازت دے ہو تے میں 2 رکعت نماز پڑھ لواں ہائے میرے اللہ خدا دی قسم نماز اندر رب بہتا قریب ہوندا ہے سعید ابن عامر آندے نے خبیب بن عدی نے 2 رکعت نماز پڑھی نماز دے بعد آندے نے مکے والے ہو میں نو ڈر نہ تسی اے نہ کتے کہو کہ موت دے ڈر تو نماز لمبی کر دیتی میں اور لمبی نماز پڑھدا خیر نہ پڑھے خبیب بن عدی نو سولی چڑھا دیتا اجے زندہ ہی نے اور نیزے دیا انیاں تیر تلواراں دے نال بوٹیاں خبیب بن عدی دیاں لیدا کرنیاں شروع کر دیتیاں سعید ابن عامر روئی جاندے آندے نے امیر المومنین میں اپنی اکھاں نال منظر ویکھیا اس پیغمبر دے یار خبیب بن عدی دا جسم کٹ دے پے نے ازا کٹی جاندے آندے نے تو ایک واری کہہ دے تیری جگہ تے نعوذ باللہ محمد آ جائے تینو چھڑ دیتا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم خبیب بن عدی آندے نے مکے والے ہو ایک جان نہیں لاکھ جان ہوئے واری واری قربان کر دیا نبی پاک دے پیر اندر کنڈا چبے میں نو برداشت نہیں اینا لاج دا موشلہ کیتا حضرات ایک نیزہ جدو سینے اندر ماریا جدو دل اندر نیزہ لگیا تے خبیب بن عدی دی اکھا جوانشو اے اللہ میری شہادت دا منظر میرے محبوب نو مدینے پہنچا دے میرے محبوب نو اے گلہ یا اللہ اوتھے دس دے یا اللہ میرا پیغام سنے مکے پہنچا دے حضرات
رات میری طرف ویکھیا جے حضرت خبیب دے جسم چو خون چڑھدا پیا تے رو کے آندے نے اللہ اے مکے والیاں نو شمار کر لے جنہاں میرے تے ظلم کیتا ہے یا اللہ انہاں نو تباہ کر دے انہاں نو عذاب دے دے یا اللہ انہاں نو شمار کر لے لکھ لے یا اللہ انہاں نو تباہ و برباد کر دیویں خون چڑھدا جا رہے ہیں ازا کٹ کٹ کے زمین تے ڈگ دے جا رہے خیر خبیب نبی شہید ہو گئے انا للہ و انا الیہ راجعون آج شہید بڑے آمران دے میں اے امیر المومنین میں بستر تے سونا ہوا میں نو رات نو خبیب نبی خواب اندر آ جان دے میں اٹھنا ہوا وہ 2 رکعت نماز میں نو یاد آ جان دی جسم دے ازا کٹ کٹ کے زمین تے ڈگ دے میں نو یاد آ جان دے نے تے خبیب نبی دی وہ پکار درد بھری کوئی خبیب نبی دی مدد کرنے والا کوئی نہیں سارے دشمن خبیب آندہ اللہ انہاں نو شمار کر لے چن چن کے بدلے لئی تے سعید بڑے آمران دینے امیر المومنین ان تماشا ویکھن والے اندر میں بھی موجود سا جدو میں نو گلہ یاد ہوں دیا میں نو بے ہوشی دے دورے اللہ دے ڈر خوف تو قیامت نو رب دے سامنے کیڑا منہ لے کے جاواں گا جے رب نے پوچھ لیا سعید خبیب دی مدد کیوں نہیں کیتی میرا کی بنے گا میں رب دے ڈر تو کمبل لگ جانا بے وس ہو جانا میرے تے میرا وس نہیں ہو چل دا اس لیے بے ہوش ہو جانا وا حضرت عمر روئی جان دے سینے لائی جان دے نے حضرات میں دسنا چاہنا ہے اے او لوگ نے جنہ دیا زندگیاں لیل و نہار رب دی رضا لی گزریا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون